وعدہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے پرومس آف سنشپ کے حوالے سے، بیٹے بیٹیاں ہونے کے حوالے سے، فرزند ہونے کے حوالے سے، فرزند بنانے کے حوالے سے خدا کا جو وعدہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا خدا کا ایک وعدہ ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو فرزند اپنے بنا لیا۔ یہ خدا کا بہت بڑا رحم ہے، اور جس کے لیے ہر وقت مجھے اور آپ کو اس کے شکر گزاری کرنی چاہیے۔ آئیے حوالہ نکالیے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، جو خدا کا وعدہ ہے، پرومس ٹو سنشپ، فرزند ہونے کے لیے جو خدا کا وعدہ ہے۔ 3 حوالہ جات ہم پڑھیں گے۔ پہلا حوالہ ہوسیہ کی کتاب میں سے ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت۔ ہوسیہ کی کتاب دانیل کی کتاب سے فوراً بعد ہوسیہ کی کتاب ہے، پہلا باب 10ویں آیت۔ تو بھی بنی اسرائیل دریا کی ریت کی مانند بے شمار بے قیاس ہوں گے، اور جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ ایک دوسرا حوالہ یسایہ کی کتاب 65واں باب پہلی آیت۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 65واں باب پہلی آیت۔ جو میرے طالب نہ تھے میں ان کی طرف متوجہ ہوا، جنہوں نے مجھے ڈھونڈا نہ تھا مجھے پا لیا ہے۔ میں نے ایک قوم سے جو میرے نام سے نہیں کہلاتی تھی فرمایا، دیکھ میں حاضر ہوں۔ ایک تیسرا حوالہ ہم رومیوں کے خاتمے سے 9واں باب 22ویں آیت پڑھیں گے۔ رومیوں کا خط 9واں باب 22ویں آیت۔ پس کیا تعجب ہے اگر خدا اپنا غضب ظاہر کرنے اور اپنی قدرت آشکارا کرنے کے ارادے سے غضب کے برتنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لیے تیار ہوئے تھے نہایت تحمل سے پیش آیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ اپنے جلال کی دولت رحم کے برتنوں کے ذریعے سے آشکارا کرے، جو اس نے جلال کے لیے پہلے سے تیار کیے تھے، یعنی ہمارے ذریعے سے جن کو اس نے نافقت یہودیوں میں سے بلکہ غیر قوموں میں سے بھی بلایا۔ چنانچہ ہوسیہ کی کتاب میں بھی خدا یوں فرماتا ہے، جو میری امت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا، اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا۔ اور ایسا ہوگا جس جگہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہیں، آگے سب پڑھیے، اسی جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ یہ 3 حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں، اور جو آخری آیت ہم نے پڑھی کہ جس جگہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ میرے لوگ نہیں ہیں، اسی جگہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ وہ زندہ خدا کے فرزند ہیں۔ یعنی خدا کے فرزند بننا یہ بہت چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص خدا کا فرزند بن جائے، خدا کا بیٹا، خدا کی بیٹی بن جائے۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیے عام دنیا کے اندر اگر کوئی کنگ آج کا جو دنیا کے ملکوں کے اندر بادشاہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو لے لیں، کسی بچے کو وہ اڈاپٹ کر لے، گود لے لے، تو اس کا کیا جو ہے وہ رتبہ ہوگا، معیار ہوگا۔ دنیا دیکھے گی یار یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، گود دیا ہے، اس کے لیے بڑا شرف ہوگا، استحقاق ہوگا اس کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے لیے تو اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ اس نے ہمیں اپنے فرزند بنایا۔ ہاللیلویا۔ اس کے ہم بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں، یہ بڑا رحم ہے، خدا کا فضل ہے۔ اور جو حوالہ جات میں نے پڑھے ہوسیہ کی کتاب میں، ہوسیہ کی معرفت خدا نے کلام قوم سے کیا کہ جس جگہ ان سے یہ کہا گیا ہے کہ تم میرے لوگ نہیں ہو،
اس جگہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ اور ہوسیہ نبی کو جب خدا نے بلایا تو لکھا ہے کہ خدا نے ہوسیہ کو کہا کہ جا جو اپنے لیے ایک بدکار بیوی لے اور اس سے ایک بدکاری کی اولاد لے۔ یہ بچوں کو پکڑیں آپ جن کے بچے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ تار ہوتی ہے ادھر، آپ پلیز ان کو تھوڑا سا کنٹرول کیا کریں۔ تو کیا ہوسیہ کو کہا کہ ایک بدکار بیوی لے اور ایک بدکاری کی اولاد لے اپنے لیے۔ کیوں خدا نے کہا؟ اس لیے کہ یہ قوم جو میری قوم ہے، یہ جن کو میں نے اپنے لیے لیا ہے، انہوں نے گناہ کیا ہے، بدکاری کی ہے۔ تو پھر ہوسیہ نبی نے جمر بنت دبلائم سے جا کے شادی کی اور اس کے بیٹا ہوا، اس کا نام یزریل رکھا گیا۔ پہلا بیٹا جب ہوا تو خدا نے کہا کہ اس کا نام یزریل رکھ۔ تو معنی کیا تھے کہ میں قوم سے جو یاہو کے گھرانے سے بدلہ لوں گا۔ اور پھر اس کی دوسری بیٹی ہوئی، پہلا بیٹا ہوا، دوسری بیٹی ہوئی، اس کا نام جو رکھا گیا لو روحامہ رکھا گیا۔ لو کا مطلب نہیں اور روحامہ کا مطلب رحم، یعنی میں رحم نہیں کروں گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس کے ایک اور بیٹا ہوا، اس کا نام جو رکھا گیا وہ لوئیمی رکھا گیا۔ لوئیمی جس کا مطلب ہے، لو کا میں نے مطلب بتایا کہ نو نہیں، امی کا مطلب کہ یہ میرے لوگ نہیں ہیں۔ یعنی ہوسیہ کی جو نسل تھی، جو اس کی اولاد تھی، یہ سائن تھے۔ معنی کیا تھے کہ یہ میرے لوگ نہیں ہیں اور لو رحامہ میں ان پر رحم نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے بدکاری کی ہے، گناہ کیا ہے۔ اسی لیے اس کو کہا گیا کہ جا اپنے لیے ایک بدکار بیوی لے، بدکاری کی اولاد لے۔ لکھا کیونکہ قوم نے مجھے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا، رد کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ قوم جسے خدا نے بلایا، اور بائبل میں داؤد کی شکر گزاری پڑھے تو لکھا کہ آئے خدا وہ شکر گزاری کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم کون ہیں جسے خدا تو نے چنا ہے اور ایک قوم بنایا ہے اور اپنے لوگ بنایا ہے۔ اور داؤد کے نزدیک پوچھے تو وہ کہتا ہے یہ خدا، یہ تیرا بڑا فضل ہے۔ وہ شکر گزاری کرتا ہے کہ تو نے ہمیں اپنے لوگ قوم بنا لیا ہے۔ کہتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور خدا نے اس کو اپنا پہلوٹا ہونے کے لیے بلایا۔ اور یاد رکھیں، اگر دنیا کے اندر کسی قوم کو چنا گیا ہے جس کو خدا نے چنا ہے، تو صرف اونلی ون نیشن، صرف ایک ہی قوم ہے، اور وہ اسرائیل ہے، جسے خدا نے نام لے کر بلایا۔ اور لکھا ہے میں نے مصر سے اپنے بیٹے کو بلایا۔ خدا نے انہیں فرزند ہونے کا، بیٹے ہونے کا، اور لکھا ہے کہ وہ میری افزائش کا پہلا پھل ہے۔ خدا نے اس قوم کو چنا اور آپ دیکھیں ملک دیا۔ میں نے بتایا کہ اگر کسی قوم کو چنا گیا ہے جس کو نام لے کر چنا تو وہ اسرائیل ہے، اور اگر کسی قوم کو خدا نے ملک دیا ہے تو وہ بھی صرف اسرائیلی قوم ہے۔ ملک دیا، وہ جو چشموں، باغوں، وادیوں، میدانوں کا ملک ہے، ہر طرح کی پروسپیرٹی ہے، وہ خدا نے دیا اور کہا کہ میرے بیٹے یہاں رہیں گے اس ملک کے اندر۔ ہاں، لیکن پھر وہ خدا سے دور ہو گئے۔ یسایہ نبی کے صحیفوں کو پڑھیے، یرمیہ کو پڑھیے، وہ روتے ہیں کہ قوم گناہ کے اندر، بدکاری کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اور آج بھی بہت سے اسی طرح چلتے ہیں، خدا کی نعمتیں برکتیں ہونے کے باوجود وہ یہوہ خدا کی قدر نہیں کرتے، اس کے بیٹے کے کفارے کو نہیں جانتے، سمجھ نہیں ہے ان کو، خدا سے دور وہ زندگی گزارتے ہیں۔
تو ایسوں کو خادم بھی ہم بھی جب دیکھتے ہیں تو یقیناً ہم ان کے لیے پریئر ہی کرتے ہیں، دعا ہی کرتے ہیں کہ خدا تو ان پر رحم کر. جیسے یرمیا، یسایہ ان کے لیے دعائیں شفایتیں اٹھاتے ہیں. اور میں نے بتایا کہ یہ اس نیشن کا حال جنہیں فرزند ہونے کا حق دیا گیا. اور استثنا کی کتاب 32واں باب پڑھیں گے تو پھر خدا نے کہا کہ چونکہ اس قوم نے مجھے رد کیا اور مجھے غیرت دلائی. کیسے؟ کہ وہ جو خدا نہیں ہے، جو بت ہیں ان کی انہوں نے عبادت کی ہے اور مجھے غصہ دلایا، غضبناک کیا ہے. یاد رکھیں کہ خدا غیور خدا ہے. سنیے ادھر پلیز دیکھیے، سب ادھر دیکھیے. غیور ہے، غیرت رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے غیرت دلائی ہے، وہ جو خدا نہیں ان کی عبادت کر کے مجھے غیرت دلائی ہے. اس لیے خدا نے کہا پھر میں بھی ایک ایسی قوم جو مجھے نہیں جانتی، ایک ایسی امت جو میری نہیں ہے، خدا نے کہا کہ میں اس امت کو لوں گا اور ان کو غصہ اور غضب اور غیرت دلاؤں گا. ہاں، تو یہ استثنا کی کتاب کے اندر ہی خدا نے وعدہ کر دیا کہ میں ایک ایسی قوم جو مجھے نہیں ڈھونڈتی، جو نادان ہے، جس میں مصلحت نہیں ہے، خدا نے کہا کہ میں بھی ایک ایسی قوم سے ان کو غیرت دلاؤں گا. ہاں، اور پھر یسایہ 65واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلی ہی آیت میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے جنہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا انہوں نے مجھے پا لیا ہے. ہاں، یعنی معنی کیا ہے کہ ہم نے تو اسے نہیں ڈھونڈا، ہم تو غیر قوموں میں سے تھے. اور رومیوں کا خط 9واں باب جو پڑھے شروع میں تو پالوس کہتا ہے کہ آئے بھائیو، وہ بلیورز کی بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ سارے وعدے ان کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، وہ خدا کے لیے پالک، کہتا ہے وہ ان کے عہد ان کے ہیں، فضل ان کا ہے، بزرگ ان کے ہیں، عبادت ان کی ہے، ہیکل ان کی، سب کچھ تو ان کا ہے. اور آپ دیکھیں سبھی کچھ ان کا ہے. میرے اور آپ کے ساتھ کوئی عہد نہ تھا، ہم نے تو اسے نہیں ڈھونڈا تھا، نہ پایا تھا. لیکن خدا کیا کہتا ہے، جنہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا میں ان کو مل گیا. ہاں، بھئی ہمارے ساتھ تو نہ کوئی عہد تھا، نہ کوئی وعدہ تھا، نہ کوئی پرومس تھا، نہ جلال تھا، نہ عہد تھا، وعدہ کچھ بھی. پالوس کہتا ہے سب کچھ انہی کا تھا، عہد، وعدے، جلال، عبادات، سب کچھ. اور کہتا ہے کہ مسیح بھی جسم کے روح سے انہی میں سے تھا. وہی سب کچھ تو ان کا تھا، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے. ہاں، نہ کوئی وعدہ تھا، لیکن خدا کا پرومس، وعدہ کہ جنہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا انہوں نے مجھے پا لیا، اور جو میری امت نہ تھی میں ان کو مل گیا. اور لکھا ہے کہ ایک قوم جو مجھے نہیں جانتی تھی ان کو میں نے کہا دیکھ میں حاضر ہوں. ہاللیلویا. جو اسے جانتی نہ تھی، بھئی کہاں جانتے تھے، کہاں اسے واقف تھے، کہاں اس کی عبادت پرستش کرتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. ہاں، لیکن پرومس، خدا کا وعدہ کہ جو میری امت نہ تھے اسے امت کہوں گا، اور جو میری پیاری نہ تھی اسے میں اپنی پیاری کہوں گا. اتنا بڑا شرف. پیارے نہیں تھے خدا کے، ہاں اب پیارے ہیں. یاد رکھا کریں کہ جو کہتا ہے نا کہ میں کچھ بھی نہیں، پیارا نہیں، بھی خدا کی نظر سے دیکھے. ہاں، کئیوں کا رنگ ذرا تھوڑا سا وہ سانولا ہوتا ہے میری طرح. ہاں، وہ کہتے کہ کیا ہے، خدا کے پیارے ہیں، خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. لکھا جو میری پیاری تو وہ تھی، اسرائیل تھی پیاری، ہم پیارے نہیں تھے. ہاں، لکھا جو میری پیاری نہ تھی اسے اپنی پیاری کہوں گا، جو میری قوم نہ تھے اسے اپنی امت کہوں گا. اور لو رحمہ کا مطلب میں رحم نہیں کروں گا. خدا کہتا اب میں یہ میرے لوگ ہوں گے، یہ میری امت ہوں گے، میرے برگزیدہ ہوں گے. تو اتنا بڑا فضل اور شرف، اور پھر آج کوئی اس سے محروم رہ جائے. ہاں، دنیا داری کے چکروں میں پڑ جائے، بس گناہ کی لذتیں اٹھاتا پھرے، ناپاک ندانوں سی حرکتیں کرتا رہے، تو آپ دیکھیں وہ خود ہی مار کھائے گا نا. ہاں، اس دنیا کے اندر بھی، جہنم کے اندر بھی. اتنا
اتنا بڑا خدا کا رحم فضل. اور رومیوں کے خط میں پولس کہتا ہے کہ خدا تحمل کے ساتھ پیش آیا ہے. رحم کے برتنوں، غضب کے تھے برتن، لیکن وہ ایسے پیش آئے جیسے یہ رحم کے برتن ہیں، کہ غضب کے برتن. خدا نے اپنا جلال آشکارا کیا، اپنے رحم کی دولت کو انڈیل دیا، اور پھر کوئی نادان حرکتیں کرتا پھرے خدا سے دور، گناہ کے اندر، بدی کے اندر. اسے یہ پتہ نہ ہو کہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہونے کا کیا حق ہے، فضل ہے، رحم ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کی جو ہے نا وہ کھوپڑی میں عقل ختم ہو گئی ہے. کاش وہ سمجھے اس بات کو کہ میں اس کا بیٹا کہلاتا ہوں، بیٹی کہلاتی ہوں، اور میرے لیے تو بہت بڑا یہ فضل ہے. میں تو اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں کہ خدا تو نے مجھے ناپاکی میں سے، گندگی میں سے نکال کر اپنا بیٹا بنا لیا ہے. ہاللیلویا. جو میری امت نہ تھے اسے اپنی امت کہوں گا، جو میری پیاری نہ تھی اس میں اپنی پیاری کہوں گا. بہت بڑا خدا کا فضل، بہت بڑا خدا کا رحم ہے، جس کے لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ اس کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے کہ خدا تو نے مجھے لیا ہے. نادان تھے، مصلحت سے خالی تھے، اور گنگے بتوں کے پیچھے بھاگنے والے یہ ایسے لوگ تھے ہم. لیکن یسایہ کی معرفت خدا نے کہا کہ جنہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا انہوں نے مجھے پا لیا. جو میری امت نہ تھے، میں نے اس قوم کو کہا دیکھ میں حاضر ہوں تیرے لیے. یعنی مل گیا وہ مجھے اور آپ کو. اس نے ہماری زندگیوں پر رحم کیا، فضل کیا. اور ہوسیہ کی میں نے کتاب میں سے جو حوالہ دیا، خدا نے کہا کہ یہ میرے لوگ نہیں، یہ میری امت نہیں ہے، میں ان پر رحم نہیں کروں گا. اور آپ دیکھیں خدا نے اسی لیے ہوسیہ کو کہا کہ جا اپنے لیے بدکاری کی اولاد لے، بدکار اولاد لے، کیونکہ قوم ملک نے مجھے چھوڑ دیا ہے. اور لکھا یہ ملک خدا شناسی سے خالی ہے. خدا شناسی ہے ہی نہیں ہے ان کو. خدا شناسی کا مطلب خدا کا علم، خدا کی معرفت، خدا کا نالج یہ نہیں ہے. آج بھی یاد رکھیں، اگر کسی شخص کو خدا شناسی نہیں ہے، خدا کا علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، حالانکہ دیا جاتا ہے، ہم مسلسل دے رہے ہیں، پراپرلی دے رہے ہیں، باقاعدہ بائبل سٹڈی ہوتی ہے. ہم خدا کے حضور میں جو ہے نا وہ اس بات سے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہیں کہ ہم تو کر رہے ہیں. یہ ملک خدا شناسی سے خالی ہے، انہیں علم نہیں ہے. اس لیے خدا نے کہا پھر ان کو وہ اسیری کے اندر، غلامی کے اندر بھیج دیا. ایسے ہی پھر جب نہیں کوئی چلتا ساتھ ٹھیک، خدا کی عزت قدر نہیں کرتا، تو پھر وہ آپ دیکھیں کہ ایسے ہی اسیری کے اندر، بیماری کے اندر، کمزوری کے اندر، مشکلوں کے اندر پڑا رہتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ جانے کہ وہ خدا کا فرزند ہے اور یہ سمجھے کہ میں اسی کے لیے خلق ہوں، میں نے اس کی عبادت کرنی، ورشپ کے لیے خلق ہوں، مجھے اس نے اپنے لیے بنایا ہے، تو یقیناً خدا پھر اور اسے برکتیں دیتا ہے. ہاللیلویا. تو جو رومیوں کا خط میں نے پڑھا ہے 9واں باب، وہاں پر بھی اسی آیت کو اس نے کوٹ کیا ہے مقدس پالوس نے، جو ہوسیہ کی کتاب میں کہی گئی، اور لکھا ہے کہ جو میری پیاری نہ تھی، جسے میں نے کہا کہ یہ میرے لوگ نہیں ہیں، اسی جگہ ان سے کہا جائے گا کہ یہ میری امت ہے، یہ میرے لوگ ہیں. اور جو میں نے بتایا کہ پالوس کہتا ہے کہ سارے وعدے عہد انہی کے ساتھ ہیں، قوم کے بزرگ بھی کہتا ہے ان کے ہیں، کہتا ہے مسیح بھی انہی کے ساتھ، انہی میں سے آیا ہے. اور آگے چل کے کہتا ہے کہ کیا خدا کا کلام باطل ہو گیا؟ کیا مطلب؟ سنیے سمجھیے. کہتا ہے کیا خدا کا کلام باطل ہو گیا؟ یعنی معنی کیا ہے کہ خدا نے پیچھے کہا تھا کہ جو میری امت نہیں تھی میں اسے اپنی امت کہوں گا. تو کہتا ہے کیا جب خدا نے سارا کچھ اسرائیل کو دے دیا، یعنی وعدے عہد اور عبادت سب کچھ بزرگ قوم کے ہیکل سب انہی کو دے دی، تو جو وعدہ خدا نے کیا تھا، کیا وعدہ کیا کہ جو میری امت نہیں وہ میری امت ہوں گے، تو کہتا ہے کیا خدا کا کلام باطل ہو گیا؟ یعنی ختم ہو گیا خدا کا کلام، یعنی وہ وعدہ خدا کا ختم ہو گیا؟ کہتا ہے ہرگز نہیں. اور آگے چل کے کیا کہتا ہے؟ ابراہیم کی مثال دیتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم کی جو نسل میں سے ہیں، وہ کہتا ہے سارے اسرائیلی نہیں ہیں، سارے یہودی نہیں ہیں. یہ کہتا ہے، بلکہ کیا کہتا ہے کہ وہی
فرزند گننے جاتے ہیں جو وعدے کے سبب سے ہیں. سمجھے جی؟ دوبارہ سے بتاؤں گا، اس کو پک کرنا ہے آپ نے، اس بات کو، بڑی گہری بات ہے، اس کو پک کرنا ہے. کیا کہتے ہیں کہ کیا خدا کا کلام باطل ہو گیا؟ یعنی اس نے پرومس کیا تھا کہ جو میری امت نہ تھی، یعنی غیر قوم کے حوالے سے، اسے اپنی امت کہوں گا. تو کہتا ہے کہ کیا اب خدا کا کلام باطل ہو گیا؟ یعنی سب کچھ انہیں کو دے دیا، تو کیا خدا کا کلام باطل ہو گیا؟ 2-3 اس نے مثالیں دی، آپ نے ان مثالوں کو سمجھنا ہے. وہ کہتا ہے کہ ابراہیم سے وعدہ تھا، نسل کا وعدہ تھا، اور کہتا ہے کہ جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں، بلکہ وہی جو وعدے کے سبب سے ہیں. آگے بولیے، وہی جو وعدے کے سبب سے ہیں. اب بھائی بیٹا تو اس کا اسماعیل بھی تھا، وہ بھی ابراہیم کی نسل میں سے تھا، ابراہیم ہی سیڈ تھا وہ. لیکن کہتا کیا ہے کہ جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں ہے، وہی ہے جو وعدے کے سبب سے ہے. تو پرومس کس سے تھا؟ اسحاق سے تھا، اسماعیل سے نہیں تھا، نہ کسی اور سے تھا. اسحاق وعدے کا فرزند تھا، اسحاق سے برکت کا وعدہ تھا. پیدائش 18 باب میں جب خدا ابراہیم پر نازل ہوا، خدا نے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا، معین وقت پر میں آؤں گا، سارا کے بیٹا ہوگا. تو لکھا ہے کہ ابراہیم ہنس پڑا. ہاں، اب ہنسنے کی بھی یہ سن لیں انٹرپریشن کیا، وہ ایسے ہنسا سر جھکا کر کہ کیا ایک 100 برس کے بڈھے سے بیٹا ہو سکتا ہے. یعنی خوشی کے معنوں میں کہ ہنسا، خوشی کے معنوں میں، یہ نہیں کہ خدا پر شک کیا، خوشی کے معنوں میں ہنسا کہ کیا ایک 100 برس کے بڈھے سے بیٹا ہو سکتا ہے، اور سارا جو 90 برس کی ہے کیا اس سے بھی بیٹا ہو سکتا ہے. کہتا ہے کہ کاش خدا تیرے حضور اسماعیل ہی جیتا رہے. یہ ابراہیم نے پریئر کی. کیا کہا؟ پریئر کی، یعنی تو نے بیٹے کا وعدہ تو مجھ سے کیا ہے، لیکن تیرے حضور میں اسماعیل بھی جیتا رہے. ہاں، خدا نے کہا کہ میں اسماعیل کو برکت دوں گا، میں اسے بھی برمند کروں گا. کیوں؟ کیونکہ اس لیے ابراہیم کی نسل ہے. ہاں، میں اسے بھی برمند کروں گا، اس سے بھی 12 قبیلے پیدا ہوں گے. لیکن وعدہ کیا ہے؟ وعدہ اسحاق سے ہے. ٹھیک ہے جی. خدا نے کہا کہ میں اسماعیل کو بھی، مانے کہ اسے بھی رد نہیں کروں گا، لیکن جو میرا وعدہ ہے، جو میرا عہد ہے، وہ اسحاق سے ہے. اسحاق سے تیری نسل کہلائے گی. اس لیے جو پرومس تھا خدا سے وہ اسحاق سے تھا. اسحاق وعدے کا فرزند تھا. اور بائبل میں یہی لکھا ہے کہ جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں ہے. جو جسم سے ہے، جو باڈی سے ہے، جو فلیش سے ہے، وہ خدا کے فرزند نہیں ہے، بلکہ وہی خدا کا فرزند ہے جو عہد سے پیدا ہوا ہے، جو عہد میں ہے، جو خدا کے وعدے میں ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ آج بھی لوگ انہی چکروں میں پڑے ہوتے ہیں. پرومس خدا کا اس سے ہے، عہد سے. عہد اس کا ابراہیم اور اسحاق سے ہے. اسحاق وعدے کا فرزند تھا. کہتا ہے کیا خدا کا کلام باطل ہو گیا؟ نہیں، باطل خدا کا کلام نہیں ہوا، بلکہ جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں ہے. اور جو سارے یہودی ہیں وہ بھی سارے یہودی نہیں ہیں. یہودی وہی جو باطن کا ہے. اور مسیح کے ساتھ بھی بحث انہوں نے کی. ہاں، مسیح کے ساتھ بحث کی. وہ کہتے ہیں ہم تو ابراہیم کی نسل ہے. اب وہی بات مسیح سے کیا کہا انہوں نے؟ ہم تو ابراہیم کی نسل ہے. مسیح نے کیا کہا؟ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، ابراہیم کی نسل نہیں ہو. اگر ابراہیم کیسے ہوتے تو ابراہیم کیسے کام بھی کرتے. تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کی نسل سے، غلامی میں نہیں رہے. تم گناہ کے غلام ہو، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. اس لیے یاد رکھیں کہ جو نالائق حرکتیں کرتا ہے، ناپاک حرکتیں کرتا ہے، وہ بنیادی طور پر ابلیس سے ہے. ہاں، وہ شیطان کے سے کام کرتا ہے. لیکن جو کہتا ہے کہ میں خدا کا ہوں، میں ابراہیم کا ہوں، وہ انہی کے جیسے کام کرتا ہے. کاموں سے پہچان ہوتی ہے، کاموں سے پتہ چل جاتا ہے یہ خدا کا بیٹا بیٹی ہے کہ یہ ابلیس کا ہے. اسی سے پتہ چل جاتا ہے. تو وہ بھی کہتا ہے کہ سارے اسرائیلی نہیں ہیں. نو، وہی اسرائیلی ہے
جو اسحاق کی نسل، یا جو وعدے کا فرزند ہے، اور وعدہ ابراہیم سے اسحاق کا تھا کہ تیری نسل میں سے جو زمین کی سب قومیں قبیلے برکت پائیں گے، اور مسیح کی نسل غلطیوں کے خاتمے میں لکھا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، جیسا بہتوں کے لیے کیا جاتا ہے، ان بڑی ابراہیم کی تو نسلیں بہت آئیں، ہاں تو وعدہ کس سے تھا؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، بلکہ مسیح کی بابت پروفیسی ہے، نبوت ہے کہ مسیح تیری نسل ایک کی بات کی گئی، نسل مسیح ہے، ابراہیم کی نسل مسیح ہے، اور مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے میں اور آپ ابراہیم کی حقیقی اسرائیلی وہ ہے جو مسیح پر ایمان لاتا ہے، اس لیے کہ مسیح کے ساتھ وعدہ تھا، پرومس تھا۔ اس لیے غلطیوں کے خاتمے غلطیہ کو جو لیٹر لکھا گیا وہ یہودیوں کو بیسکلی لکھا گیا، اور پال نے ان کے لیے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ تم اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع پر ہے، کہتا ہے خدا کے فرزند ہو، ابراہیم کے بھی نہیں، تم اس ایمان سے جو یسوع مسیح پر ہے کس کے فرزند ہو؟ خدا کے فرزند ہو، خدا کے۔ یہ غلطیہ کی کلیسیا کو مقدس پالوس رسول نے لکھا کہ تم ابھی وہ شریعت میں جانا چاہتے ہو، بیک سلائڈر ہونا چاہتے ہو، کہتا ہے تم اس ایمان سے جو یسوع مسیح پر ہے، ابراہیم کے بھی نہیں، لکھا ہے خدا کے فرزند ہو، خدا کے بیٹے بیٹیاں ہو، اگر اس پر ایمان رکھتے ہو، اگر اس کی عبادت کرتے ہو تو خدا کے فرزند بن گئے ہو۔ اور ان کو بڑا فخر تھا کہ ہم ابراہیم کے فرزند ہیں۔ پالوس کہتا ہے کہ بھائی اگر مسیح پر ایمان ہے تو تم خدا کے فرزند ہو۔ اس لیے غلطیہ کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائیو جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، کہتا ہے جو شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، آگے لکھا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے، اور آگے لکھا اور ہم کو لے پالک ہونے کا حق بخشے۔ یعنی خدا نے جب وقت ہو گیا تو اپنے بیٹے کو بھیجا، اور جب وہ پیدا ہوا تو کیا لکھا ہے؟ گڈ نیوز سنائیے جو فرشتوں نے کہی، کیا کہی تھی؟ فرشتوں نے گڈریوں کو کیا کہا تھا کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا، آگے سب بولیے، یعنی مسیح خداون۔ اور کیا لکھا ہے کہ سب امتوں کے لیے، ساری قوموں کے لیے، سب کے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، تو یسوع مسیح ساری دنیا کے لیے۔ اس لیے یونا کے خط میں پہلے باب میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق دیا۔ یعنی اب خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ سب کو شامل کر لے، اور پول یہی کہتا ہے کہ چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ یونانی ہے، غیر قوم ہے، خدا کسی کا طرفدار نہیں، جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ اس کا بیٹا بیٹی فرزند بن جاتا ہے۔ عیسائی 56 باب اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس کو غور سے پڑھیے گا، وہاں پہ لکھا ہے کہ بیگانہ نہ کہے کہ میں چونکہ خدا کی قوم میں داخل ہو گیا ہوں تو وہ مجھے رد کر دیں گے۔ ہاں یہ کہا بیگانہ یعنی غیر قوم جنٹائل، وہ یہ نہ کہے، اور آگے لکھا ہے کھوجا بھی نہ کہے۔ اب دیکھیں بیگانہ یعنی غیر قوم ساری، یعنی سب جو غیر قوم ہے، دو ہی ڈویژن ہے بائبل میں، ایک یہودی ایک غیر قوم، دو ہی صرف۔ اب تیسری جینڈر کی بھی بات کی گئی، نسل کی بھی بات کی گئی، یعنی جینڈر کی، اس کی جو کیا نسل ہے۔ آگے لکھا ہے بیگانہ نہ کہے، اور آگے لکھا ہے کھوجا بھی نہ کہے کہ میں تو سوکھا درخت ہوں۔ ہاں کھوجا خواجہ سراج جسے کہتے ہیں، ہاں خواجہ سراج ہوتے ہیں۔ آج کل کراچی میں خواجہ سراؤں کا ایک چرچ ہے، وہ سارے وہاں پر عبادت کرتے ہیں مل کر۔ آپ گڈ نیوز سنیے، ساری دنیا کے لیے خدا کا یہ اعلان ہے کہ وہ خدا کا بیٹا بیٹی بن سکتا ہے۔ لکھا ہے بیگانہ نہ کہے یعنی غیر قوم نہ کہے، اور لکھا ہے خواجہ سرا بھی نہ کہے، خواجہ نہ کہے کہ میں سوکھا درخت ہوں۔ ہاں میں ہرا تو درخت نہیں ہوں، وہ کہتا ہے میں سوکھا درخت ہوں۔ خدا نے کہا کہ وہ بھی یہ نہ کہے، بلکہ لکھا کہ جو خواجہ سرا میرے حکموں کو مانتے ہیں، میرے ثبتوں کو مانتے ہیں، لکھا کہ میں ان کو اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام و نشان دوں گا، آگے وعدہ ہے جو بیٹے بیٹیوں سے بڑھ کر ہوگا۔ خواجہ سرا
کی بھی بات خواجہ اسراج ہے، ان کو بھی کوکر صاحب، خواجہ اسراؤں کو بھی، وہ بھی لکھا کہ میں ان کو اپنے گھر کے اندر اگر وہ میرے ثبتوں کو مانتے ہیں، میرے حکموں کو مانتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، تو لکھا میں ان کو بھی ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹے بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ ان کے لیے بھی اتنی بڑی گڈ نیوز، یعنی وہ اگر کوئی حکموں کو مانتا ہے، ہاں ادھر آ جاتے ہیں نا کئی، تو ہم کئی مذاق ٹھٹے ان کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کا پرومس ان کے لیے بھی، اتنا رحم دل ہمارا خدا، ان کے لیے بھی ہے خدا کا وعدہ، ہاں پرومس کہ وہ بھی اگر میرے حکموں کو، یعنی پوری دنیا کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی نسل سے، کسی بھی جینڈر ہے اس کا، کوئی بھی قوم ہے، سب کے لیے ہے کہ اگر کوئی خدا میں آ جاتا ہے، مسیح کو قبول کرتا ہے، تو وہ اس کا بیٹا بیٹی ہے۔ اس لیے کہتا ہے کوئی خواجہ اسرا بھی ہے۔ تو پھر ایک حبشی کھوجا فلپس، ہاں یاد آیا اعمال کی کتاب کے اندر، وہ خواجہ اسرا تھا، ہاں، اور ایتھوپیا کی ملک کنداکے کا جو ہے وہ فائنانس منسٹر تھا۔ وہ آپ یہ دیکھیے فائنانس منسٹر، جیسے آج کل ہمارا وزیر خزانہ کون ہے، پہلے تو وہ تھے اسحاق ڈار، اس کے بعد جو آئے، وہ فائنانس منسٹر تھا خواجہ اسرا، ہاں رات پہ جا رہا ہے، یسایہ کا صحیفہ پڑھ رہا ہے، یسایہ نبی کا صحیفہ۔ آپ یہ دیکھیے، ہم کہتے ہیں جی ٹائم نہیں ہے، ہاں جی وقت نہیں ہے، جی بائبل پڑھنے، جی بائبل پڑھی، ہاں جی ابھی نہیں پڑھی، جی شروع کرنا ہے، ہاں کب شروع کرنا ہے، جی یہ کتاب پڑھ رہا ہوں، یہ آیت پڑھ رہا ہوں، جی ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ ایک منسٹر، کنداکے ملک کا وہ منسٹر تھا، فائنانس منسٹر تھا، اور پڑھ کیا رہا تھا، یسایہ نبی کا صحیفہ۔ اور آپ یہ دیکھیں اتنا بڑا عہدے پر فائز ہو، ہاں اس کے تو حساب کتاب ہی نہیں ختم ہوگا بھئی، جس کے لیے ملک کا سارا پیسے کا حساب کرنا وہ ختم ہوگا، لیکن بات سنیے، وہ خدا کا کلام پڑھ رہا تھا، ہاں خواجہ اسرا ہو کے، اور آج کوئی مسیح کو جانتے ہوئے اس کا کلام نہ پڑھے، ہاں اس کو پہچان بھی ہے پھر بھی خدا کے کلام کو نہ پڑھے۔ تو یسایہ کی کتاب مسیح نے کہا جا فلپس، بھاگ کر جا، اس کے ساتھ ہو لے، وہ حبشی کھوجا جا رہے، فلپس بھاگا، اب دیکھیے خادموں کا کام، بھاگے، کوئی روح کو جیتے، کوئی جائے نہ، گیا وہاں پر، بھاگا، رات کے ساتھ ہو لیا۔ اب دیکھیں رات اتنی تیز بھاگتا ہوگا، وہ بھی ساتھ لے لیے، پیچھے بھی اس کے ساتھ آرمی ہے، آگے بھی ساری سیکیورٹی ہے، ساتھ ہو لیا رات کے۔ دیکھتا ہے کہ وہ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھ رہے ہیں، کہتا ہے کہ جو تو پڑھ رہا ہے سمجھ بھی آتی ہے؟ کہتا ہے نہیں، جب تک کوئی سمجھائے نہ اس وقت سمجھ، اس لیے سمجھانے والا لازمی ہونا چاہیے، جو سمجھائے گا وہی جسے آتا ہوگا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی سمجھائے نہ میں کیسے سمجھوں، یہ خدا کا کلام ہے، یہ جسم کی بات نہیں ہے، یہ الفاظ روح سمجھاتا ہے، خدا کا پاک روح گائیڈ کرتا ہے، کون سمجھائے گا؟ حبشی کھوجے نے کہا اگر کوئی سمجھائے نہ تو کیسے سمجھوں گا۔ یسایہ نے پھر لکھا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اس کو مسیح کی بابت ساری بات بتا دی، ساری۔ اس لیے آپ کبھی بیٹھے کسی کے ساتھ تو ساری بات آپ کو بھی آنی چاہیے، ایسے گرانوں کو تباہ و برباد نہ کرے کوئی جس کو پتہ نہیں کب علم ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں سناؤں گا، میں بتاؤں گا۔ نو، ساری بات فلپس کو ایک ایک پروفیسی کا پتہ تھا، نبوت کا، اس نے ساری بات اس کو گڈ نیوز سنا دی، اور جب ساری بات سنائی تو لکھا ہے کہ جاتے راستے میں ایک جگہ پانی آ گیا۔ حبشی کھوجا کہتا ہے فلپس تو بھی ہے، میں بھی ہوں، پانی بھی ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون روک سکتا ہے؟ حبشیوں کے لیے، کھوجوں کے لیے خدا کا اتنا بڑا پلان، اور بائبل میں لکھا ہے وہ خوشی کرتا اپنے گھر کو گیا، ہاں یعنی روتا ہوا پھر واپس زندگی میں، ادھر بپتسمہ آج لیتے ہیں، کل ویسی ہی زندگی، ہاں کوئی خدا کے ساتھ چلنا نہیں، کوئی رفاقت نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی روٹی توڑنے کی قدر نہیں،
लिखा है वो खुशी करता और मुनादी करता कि आज उस हबशी खोजे की वजह से एथोपिया के अंदर मसीहत है। उसने मुनादी की है वहां पर जाके, हबशी खोजे ने। तो ये वादा था खुदा के कि चाहे अब हबशी खोजे भी क्यों ना कोई आ जाए, जो मेरे हुक्मों को सबतों को मानते हैं, मैं अपने बेटे बेटियों से बढ़कर अपने घर में उनको इज्जत दूंगा। ये खुदा का सारी दुनिया के लिए प्लान, मंसूबा। और फिर एक और गैर कौम शख्स, वो कुरनेलियुस, अमाल 10वें बाब के अंदर, गैर कौम, वादों, कोई वादा उससे नहीं, कोई अहद उससे नहीं, कुछ भी नहीं है, गैर कौम है। खुदा ने पतरस को भेजा कि जा कुरनेलियुस के घर जा। वो कुरनेलियुस के घर गया, उसको सारी बात सुनाई और वो भी मसीह पर ईमान लाया। और पतरस कहता है कि अब मैं जान गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है, किसी का भी नहीं, ना यहूदियों का ना यूनानियों का, किसी का भी तरफदार नहीं है। कोई भी चाहे वो किसी गैर कौम से है, किसी भी नस्ल से है, वो खुदा के पास आए वो उसे कबूल करता है, हमेशा की जिंदगी देता है, निजात देता, अपने घर में बेटे बेटियां बनाता है। और यही प्रॉमिस था कि जो मेरी उम्मत ना थे, यानी हबशी खोजा भी उम्मत ना था, कुरनेलियुस उम्मत नहीं थे, कनानी औरत वो भी उम्मत नहीं थी, लेकिन आ गई पास तो उसने उन्हें भी अपने बेटे बेटियां होने का हक बख्श दिया। और ये इतना बड़ा फजल, यूहन्ना का खात पहला खात 3 बाब लिखा है, आए भाइयों देखो खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत की है। इतना बड़ा लव, इतनी बड़ी मोहब्बत, इतना बड़ा प्यार, कहता है कि कैसी मोहब्बत की कि हम खुदा के फरजान कहलाए। हालेलुया। मेरा तो दिल शुक्रगुजारी से भरा रहता है। कहता है कैसी मोहब्बत की खुदा ने कि हम खुदा के फरजान कहलाए, इतना बड़ा लव। कहता है भाइयों देखो खुदा ने हमसे कैसी बड़ी मोहब्बत की कि हम खुदा के फरजान हैं। कहता है अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, भाई ये आगे चल के पता चलेगा कि क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब उसे देखेंगे तो वैसा ही पाएंगे मसीह को, यानी जब उसे मिलेंगे, रूबरू देखेंगे तो सब कुछ जाहिर हो जाएगा। लेकिन मोहब्बत क्या है कि हम खुदा के फरजान हैं, खुदा के बेटे बेटियां हैं। लेकिन अगर कोई उससे दूर है, गुनाह के अंदर रहता है, उसे कदर नहीं है, तो फिर वो लिखा है कि वो इब्लीस का फरजान है। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और उसकी ख्वाहिशों को, इरादों को पूरा करना चाहते हो। हाँ, इतना बड़ा फजल रहम कलीसिया पर, खुदा का तरस कलीसिया पर। बेटे बेटियां बन गए, प्यारे नहीं थे प्यारे बन गए, बरगुजीदा नहीं थे बरगुजीदा बन गए। और लिखा है मुबारक है वो शख्स जिसे खुदा बरगुजीदा करता है, खुदा जिसे चुन ले, अपनी हजूरी में बैठने का शरफ दे। लिखा है कि वो मुबारक शख्स है। खुदा के प्यारे नहीं थे प्यारे, इसलिए गज़ल गुज़ार की किताब में लिखा है, ऐ मेरी प्यारी मेरी नाज़रीन चली आ, जाड़ा घुस गया है, मेह भी निकल चुका है, फूलों में बहार आई हुई है। यानी उसकी बरकतें नेमतें हैं, खुदा का फजल जाहिर हुआ है। प्यारे नहीं थे प्यारे, कलीसिया को कहता है ऐ मेरी प्यारी मेरी नाज़रीन चली आ। हाँ, जाड़ा में गुजर चुका है, बरस गया है, अब आ गया, फूलों पर बहार है, परिंदे चहचहा रहे हैं। खुदा ने रहम फजल कर दिया है। जो जंटाइल गैर कौमें थी वो सब खुदा के पास आ गए। और लिखा होसिया की किताब में, आखिरी बात करूंगा, खत्म करूंगा। होसिया की किताब में लिखा है, खुदा कहता है कि ये मेरे अगरचे लोग नहीं हैं तो भी कहता है मैं इन्हें फरेफ्ता कर दूंगा, ले आऊंगा, इनको अब्दी नाम जब्त करूंगा, अब्दी नाम से ये मेरे लोग होंगे। और आगे लिखा है और मैं इनकी सुनूंगा। और कैसे सुनूंगा? लिखा मैं आसमान की सुनूंगा, आसमान जमीन की सुनेगा, और जमीन लिखा है गंदम अनाज फसलों की सुनेगा, क्योंकि ये मेरे बेटे बेटियां हैं, वो सब इनको मेरे पास लेके आएंगे। और लिखा यशायाह की किताब में कि सब कौम के, दुनिया भर के सरदार उमरा सब वो आएंगे और कहेंगे कि आओ सेहून में चले, खुदा बुजुर्ग जो है उसके पास चले। और वो पूरे के पूरे काफले उस वक्त वो खुदा के पास आएंगे, क्योंकि उन्हें सब पता चल जाएगा कि खुदा की बात से कितनी बड़ी सबके लिए है। जो प्यारे नहीं थे वो भी प्यारे हो गए, जो बेटे बेटियां नहीं थे, जो उम्मत नहीं थे, लोग नहीं थे, सब वो खुदा के पास आ गए। इतनी बड़ी। और लिखा सारी दुनिया के कबीले
उनके बादशाह, उनके उमरा सब यहोवा खुदा के पास आएंगे, इसलिए कि उन्हें पता चल जाएगा कि उसने ये बहुत बड़ा दुनिया के लिए काम किया है। मैं कहता हूँ उस वक्त आना है तो आज ही आ जाए। हाँ, उस वक्त आना है, आज क्यों नहीं आते? क्यों उसकी बारगाह से दूर, क्यों उसके फरजान का जो होने का मज़ा नहीं चखते? खुदा का इतना बड़ा फजल रहम तरस हम पर हुआ है, और परेशानियां, मुसीबतें, जंगो जदल, झाड़ा मी सब गुजर चुका है, प्यारे बन गए, नाजरीन बन गए। लिखा है मेरी प्यारी तू सरापा है, हुस्न और जमाल है, तुझ में कोई ऐब नहीं है, तुम मेरे लोग हो, मेरे बेटे बेटियां हो। इसलिए अजीज बहन और भाइयों, खुदा के वादों पर कभी शक ना करें, उसके साथ चलते रहें, उसके सब वादे हाँ के साथ। आइए अपने कदमों पर खड़े हों, उसकी वर्शिप कीजिए। यहोवा खुदा की उसके इतने बड़े फजल और रहम के लिए हाँ की तरह वादे के फरजांद है। हमारे साथ प्रॉमिस था, वादा था, इसहाक से तेरी नस्ल कहलाएगी। हम इसहाक की तरह वादे के फरजांद हैं। आइए अपने हाथों को उठाकर उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। सब अपनी आंखों को बंद कीजिए, खुदा उनकी हुजूरी में उसकी वर्शिप कीजिए, वो यहाँ मौजूद है। आइए सब संजीदगी के साथ खुदा की हुजूरी को महसूस करें, उसका शुक्र अदा कीजिए। आइए सब अपने मुंह को खोलिए, ये प्रस्तश का वक्त है, ये दुआ का वक्त है, ये आजिज़ी खाकसारी का वक्त है। उसका रूह यहाँ पर है, उसका शुक्र अदा करें कि कौम नहीं थे, उम्मत नहीं थे, अब बरगुज़ीदा हुए, बेटे बेटियां हो गए हैं, उसके खानदान के लोग सब पीछे भी दुआ कीजिए। ये प्रेयर का वक्त है, हर कोई दुआ करे, खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। सब अपने हाथों को उठाकर उसका शुक्र अदा कीजिए, उसकी वर्शिप कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू mighty God, we praise you, we praise you, we worship you Lord, we worship you। तेरा शुक्र हो, तेरी हमद हो। हालेलुया। आइए वर्शिप कीजिए खुदा की, हाथों को उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब पीछे, सब बहन भाई वर्शिप कीजिए।